ناظرین، کیا خلائی مخلوق ہے؟ اگر ہے تو کیسی ہے؟ امریکہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان دنوں خلائی مخلوق کا تذکرہ وہاں پہ زور و شور سے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، بلکہ پینٹاگون نے بھی ایک خلائی مخلوق کی ایک ویڈیو جاری کی ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہے۔ تو یہ خلائی مخلوق اگر ہے تو کیا ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے؟ کیا سازشی فارمولہ اس کے پیچھے تیار کیا جا رہا ہے؟ اور جو چیز امریکہ میں ڈسکس ہو سکتی ہے پھر تو وہ پوری دنیا میں ہو جائے گی، تو اس میں آپ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو یہ نیا جو ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یا ایک نیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان دنوں اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں، اگر آپ انسٹا پہ ہیں، یا آپ امریکی میڈیا، یورپی میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت زور و شور سے یہ بحث جاری ہے، اور حکومتی ذرائع جو ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں پینٹاگون نے اور ناسا نے بھی اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے کچھ فوٹیجز ایسی دی ہیں، کچھ ایک تو ڈائریکٹ دے دی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے کر کے وہ چلائی جا رہی ہیں، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی ہی ایسی مخلوق دکھائی جا رہی ہے، پر اسرار قسم کی، جو ہے نا ایک سٹار سا بنا ہوا ہے، سٹار سا وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے، اب جو چیزیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں کہ جب یہ ہمارے جو خلا باز ہیں، جب وہ چاند میں گئے تھے پہلی دفعہ، اس وقت بھی انہیں وہاں پہ سامنا کرنا پڑا تھا کسی خلائی مخلوق سے، اور اب بھی جب وہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ انہوں نے دیکھا، دور سے ایک کیمرہ دکھایا جا رہا ہے، ایک کیمرے کے ذریعے کہ ایک کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے، وہ حرکت کر رہی ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے، اور خلا باز اس کی فوٹیج بنا رہا ہے۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا اس میں تاریخ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ملک میں یہ دیکھا گیا، فلاں تاریخ کو فلاں ملک میں یہ دیکھا گیا، بلکہ ایک سابق امریکی میرین فوجی وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اس نے آج سے 20 سال پہلے، یعنی کہ یاد اس کو آج بتانا، اس کو آج یاد آیا ہے، 20 سال پہلے اس نے انڈونیشیا میں جب وہ کہیں کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو وہاں اس نے 300 فٹ لمبی ایک مخلوق دیکھی، اور اس نے اس کی جب ویڈیو بنائی تو وہ کیمرہ جس میں اس کی ویڈیو بنی تھی، وہ اس کیمرے کا کارڈ، جس میں وہ جو کارڈ استعمال ہوتا ہے کیمرے میں، وہ اور اس کی بیٹری اچانک ایک دن غائب ہو گئی، اور پھر اس کے افسروں نے اسے کہا کہ خبردار یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ تم نے ایسی مخلوق دیکھی ہے، لیکن آج میں بتا رہا ہوں۔ ہزاروں ایسی کہانیاں اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہے، اور اچھا، ناسا اور حکومت امریکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یو ایف او، وہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ جو خلائی مخلوق ہے، یو ایف اوز جو ہیں، یہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو یہ کنفرم کریں گے۔ اچھا، ایک طرف تو وہ ان باتوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی آپ ان باتوں پہ توجہ نہ دیں، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں، اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ مختلف لوگوں کو دے کے یہ سٹوریز میدان میں لے آئے ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں نا ہم یہ پورا، تو پہلی بات تو خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت امریکہ میں اس ٹائم پہ، اس موجودہ ٹائم پہ، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس پہ یہ جب بحث سامنے آئی ہے تو اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کا پورا عمل دخل ہے۔ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہوئی ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک عیسائی ہے، عیسائی مبلغ ہے ان کا، پادری ہے ان کا، اور بڑا مشہور پادری ہے، ٹیلیسی سے تعلق رکھتا ہے امریکہ کے علاقے سے، اور یہ مصنف بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس نے، مذہبی کتابیں، اور یہ بائبل کا ٹیچر ہے، بائبل پڑھاتا ہے لوگوں کو۔ اس کا نام ہے پیری سٹون نے پچھلے دنوں ایک انکشاف کیا، وہ ذرا سنیے۔
وہ انکشاف سنیے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بات ہے نا یہ کس حد تک عام سی بات ہے اور کس حد تک یہ صحیح بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ایک غیر رسمی سی یعنی کہ بتائے بغیر ایک کوئی محفل رکھی گئی، کوئی ایک ایسی گیدرنگ مطلب گیٹ ٹوگیدر ایک رکھا گیا جہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس میں خاص طور پہ امریکہ میں جو بڑے اثر رکھنے والے پادری ہیں عیسائیوں کے ان کو بلایا گیا، اور وہاں پہ حکومتی لوگ بھی موجود تھے اور کچھ اداروں کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی طریقے سے سلیقے سے، پہلے بحث شروع کی کہ یہ خلائی مخلوق کے بڑے معاملات آ رہے ہیں سامنے، تو کیوں نہیں آپ لوگ اس پہ توجہ دیتے؟ پادریوں کو کہا، مذہبی لوگوں کو کہا آپ اس پہ توجہ دیں، اور فرض کریں کل کو یہ بات آ جاتی ہے سامنے کہ یہ خلائی مخلوق ہے یا ایسے کچھ ثبوت آ جاتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے کہ وہ کہیں اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ کتنی فکر ہے امریکی حکومت کو جو مسیحی ہیں ان کے ایمان کی۔ اچھا، تو اس میں سے یہ پیری سٹون کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے بتائی گئی، کہی گئی، اور بس پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک فیڈر ہی چھوڑنا ہوتا ہے نا، ایک آپ نے فیلر چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب اس پہ جب غور کیا گیا تو اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ پادریوں کو اس کام پہ کیوں لگایا جا رہا تھا؟ ٹھیک ہے جی، تو بائبل میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، بائبل میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ بائبل میں کسی خلائی مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے شیاطین کا ذکر ہے، جسے وہ ڈیمنز کہتے ہیں، شیاطین کا ذکر ہے، شیاطین کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نئی ایک بحث کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ پادری کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا جب جائزہ لیا گیا تو دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ آئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ گفتگو شروع کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات ہونا شروع ہو جائے۔ جب مذہبی لوگ گفتگو کرتے ہیں نا تو لوگ اس کو بڑی جلدی سے قبول کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، یا یہ اچھا یہ جھوٹ بھی ہے، اس طرح کا کفر بھی آ رہا ہے سامنے، تو وہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کا مقصد جو ہے پہلے نمبر پہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خلائی مخلوق کے بارے میں بات جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھے آگے اور لوگوں کے درمیان پھیل جائے۔ اب اس سے وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو اس وقت ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ نے بھی بائی دا وے اس پہ بات کی ہے، اس کے وزیر جنگ نے بھی بات کی ہے، ہیکسیت نے بھی بات کی پچھلے دنوں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ٹرمپ کے ہاتھ سے سارے معاملات نکلتے جا رہے ہیں، سوائے اس کی خاندان اور کچھ دوستوں کے بزنس بڑھ رہے ہیں، باقی پورے کا پورا امریکہ جو ہے نا وہ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اس طرح کی بات کر کے وہ بھی مذہبی لوگوں کے ذریعے یہ بحث پیدا کر کے تو ایک تو لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، لوگ اس طرف بحث شروع کر دیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک خوف پیدا ہوگا کہ اچھا خلائی مخلوق ہے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں تباہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہانیاں موجود ہیں، یہ فکشن ہے باقاعدہ، اس پہ کئی فلمیں بنی ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بحث شروع ہو جائے، اور کئی اس میں فارمولے ہیں وہ اس کے جسے ہم کہتے ہیں سازشی فارمولے ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی ابھی ایک وہ آیا ہے کہ جی ایک میرین جو ہے، وہ میرین والی بات، ایک ہائیپوتھیسس ہے، اس کا نام ہے زو ہائیپوتھیسس۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جو خلائی مخلوق ہے نا اوپر بیٹھ کے ہمیں ہر وقت مانیٹر کرتی رہتی ہے، ہماری ہر چیز کو وہ دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ دل چاہے گا جب چاہے گا وہ ہمیں پکڑے گی، ختم کر دے گی۔ تو یہ خوف بھی پھیلے گا، بحث بھی شروع ہو جائے گی، اور جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ دوسری جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ 1970 میں، یہ دیکھیں کتنی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ورنہر وان بران۔ یہ ایک سائنسدان بھی تھا، انجینئر بھی تھا، اور یہ راکٹ تیار کرتا تھا۔ جرمن کا بندہ تھا، جرمنی سے اٹھا کے امریکی اس کو یہاں لے آئے تھے، تو اس سے یہ راکٹ خلا کے راکٹ بھی اس نے سب سے پہلے اس نے بنائے، اور بڑا یہ ذہین آدمی تھا۔
اس نے اپنے کسی قریبی خاتون کو ایک دفعہ، جن کا نام کیرل روزن تھا، اس کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ، اس نے دیکھیں تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ کتنی اہم بات کی ہے. اس نے کہا کہ روس دہشت گرد، باغی ممالک اور سیارے، اور آخر میں غیر ارضی مخلوق یعنی کہ خلائی مخلوق، یہ سارے کے سارے ہتھیار ہیں صرف کنٹرول حاصل رکھنے کے لیے. تو یہ امریکہ کے ہتھیار ہیں. پہلے اس نے روس کو اپنا دشمن قرار دیا، یاد ہے نا، روس کے ساتھ جنگ کی. دوسرے نمبر پہ اس نے دہشت گرد، القاعدہ فلاں، ابھی بھی کچھ دہشت گرد تنظیموں کو خود ہی بنا کے ان کو ہوا بناتا ہے، پھر ان کے خلاف لڑتا ہے اپنا کنٹرول حاصل رکھنے کے لیے. اور پھر کچھ ممالک ہیں جو باغی ہیں، جیسے کہ عراق ہے، لیبیا ہے، اب یہ وینزویلا ہے، اب فلاں ہے، وہ اور ملک ہیں، ان کی طرف لگ گیا اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے. اور اب آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ نہیں خلائی مخلوق ہے. یہ 1970 میں وہ بندہ کتنا وہ عقل مند آدمی تھا جو یہ بات کر گیا ہے. تو یہ دراصل یہ اصل میں یہ جو اس طرح کے چھلاوے لا کے اور اس طرح کے ایشوز اور اس طرح کے شوشے چھوڑ کے، یہ دراصل یہ حکومتیں جب چھوڑتی ہیں تو پھر اس پہ یقین نہیں رہتا کہ یہ واقعی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ہاں اب دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں، اور خاص طور پہ مذہبی تھیوریز بھی ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مخلوقات ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی واضح طور پہ اس کے بارے میں اسلام میں چیز نہیں بتائی گئی. شیاطین کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، صراحت کے ساتھ ہے، اور آسمان سے گرنے والے جو تارے ہیں، وہ جو گرتا ہے، شہاب ثاقب گرتا ہے، وہ جو انگارے پڑتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ دراصل شیطانوں کو مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح کی بات عیسائیت میں بھی ہے اور یہودیت میں بھی ہے. باقی کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ وقت بتا دے گا. ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی مخلوق رکھی ہو، اور اگر رکھی ہے تو اس کی کوئی وضاحت فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے. فی الحال تو یہ امریکی حکومت کا ہمیں ایک ڈرامہ اور نیا حربہ ہی معلوم ہوتا ہے. اجازت دیجیے.